بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسی لگی پہلی ایپیسوڈ شرط وفا کی؟ کیسا لگا آپ کو ریان افندی کا کریکٹر، عفان افندی کا کریکٹر، عروش، یشفا، علیزے، جینا، اقبال اور اس کے بعد انا، اور بھی بہت سارے کریکٹرز اس میں آئیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ پلیز بتائیں نا، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عروش نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ان کے ساتھ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہماری تحقیق کے مطابق انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے کی صحت پر بھی گہرا اثر ہوا ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جھٹ سے بولی۔ بچہ ٹھیک ہے، مگر پیشنٹ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا؟ ایسی حالت کب ہوئی تھی ان کی، اور کیا پہلے بھی ہوتی تھی؟ کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں؟ وہ بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، بس اسی وجہ سے بھابھی نے تھوڑی بہت ٹینشن لے رکھی تھی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا صرف یہی وجہ کافی نہیں ہے؟ ڈاکٹرنی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم انہیں 1 سے 2 دن ہاسپٹل میں ہی رکھیں گے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے۔ عروش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زور زور سے رو دے کہ اس کا بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ریان بھائی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ایک تو گاؤں میں سگنلز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ وہ بار بار ریان کو فون کال کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد علیزے کے گھر والے اور یشفا عباد کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کہاں ہے علیزے؟ علیزے کی امی نے سرد لہجے میں کہا۔ آنٹی وہ بھابھی اس وقت ایمرجنسی میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ کچھ بہتر ہیں پہلے سے۔ اگر بہتر ہیں تو پھر ایمرجنسی میں کیوں ہیں؟ یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ عروش کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ ان کو کیا جواب دے۔ میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا نا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ آنٹی پلیز چپ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو۔ عروش نے انہیں حوصلہ دیا۔ عفان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا وہ؟ بدران نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بدران علیزے کا بڑا بھائی تھا، بہت ہی سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا، جو عروش کو پسند کرتا تھا مگر کبھی اظہار نہیں کر سکا۔ یا اللہ، میں کیا جواب دوں انہیں؟ میں تو چاروں طرف سے پھنس گئی ہوں۔ میرے اللہ میری مدد کر۔ عروش دل ہی دل میں دعائیں کیے جا رہی تھی۔ بھائی ابھی یہاں ہی تھے۔ شاید باہر گئے ہیں، آپ لوگ بیٹھیں، میں جوس لے کر آتی ہوں باہر کیفے سے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کہتی ہوئی وہ باہر کی جانب بڑھی تو بدران بھی اس کے پیچھے فوراً گیا۔ عروش، عروش بات سنو میری۔ اس کا بازو پکڑے ایک جھٹکے سے اسے بدران نے اپنے سامنے کیا۔ کیا کر رہے ہو بدران؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی سرد لہجے میں بولی اور اپنا بازو چھڑوانے کی ناممکن سی کوشش کرنے لگی۔ مجھے سچ سچ بتا دو علیزے کو اچانک سے کیا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کوئی تو بات ضرور ہے، ورنہ میری بہن اتنی کمزور نہیں، وہ ایک بار پہلے بھی بچہ پیدا کر چکی ہے۔ عروش نے غصے اور ٹینشن میں ایک دم اپنی آنکھیں زور سے بند کی، اور جب کھولی تو ان میں موتیوں کی مانند آنسو بھرے تھے۔ بدران، عفان بھائی شاید کسی اور عورت کے چکر میں ہیں۔
بھابھی کو بھائی پر بہت دنوں سے شک تھا، اور جب انہوں نے بھائی سے پوچھا تو دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی۔ بھائی نے بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھایا، جس کی وجہ سے بھابھی کی طبیعت بے حد بگڑ گئی۔ بدران یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ایک دم اس نے عروج کا بازو زور سے جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا۔ بدران، بدران میری بات سنو۔ بدران نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ بدران، بدران میری بات سنو۔ بدران نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ ریان افندی، آؤ بیٹا آؤ۔ اقبال صاحب نے اس کا ویلکم کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی ماموں جان؟ تمہارے آنے سے بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں، میرے شہزادے۔ میں تو آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں، چلے میرے ساتھ شہر، مگر آپ کہاں مانتے ہیں میری؟ ارے بیٹا، ہم اور ہمارے بڑے اس گاؤں کے پلے بڑے ہیں، ہم سے بھلا کہاں رہا جائے گا شہر کے شور اور شہر کی رنگینیوں میں۔ ریان افندی ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ ریان افندی، آج میں نے تمہیں یہاں ایک بہت ہی خاص بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جی ماموں جان، کہیں۔ میں سن رہا ہوں۔ بیٹا دیکھو، تم مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہو۔ تم ایک فرما بردار اور سلجھے ہوئے لڑکے ہو جو ہمیشہ اگلے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگلے کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا تم نے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں تم میں جس کی وجہ سے تمہارے ماموں کو تم پسند ہو۔ بس بس ماموں جان، اب کام کی بات کریں۔ اتنی تعریف ابھی کے لیے کافی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ میری خواہش ہے تم میری بیٹی انا کا ہاتھ تھام لو، عمر بھر کے لیے۔ میرے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے تم میری بات کا مان رکھو گے۔ ریان افندی یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مگر ماموں جان، مگر کیا ریان؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ماموں، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرنی ہے، انہیں رخصت کرنے کے بعد ہی میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم بس انا سے نکاح کر لو، رخصتی جب تمہارا دل چاہے تب کر لینا۔ نکاح؟ مگر اتنی جلدی کیوں اور کیسے؟ میں نے انا کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ماموں جان۔ جب دونوں کا رشتہ جڑے گا آپس میں، خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی نکاح کے بعد۔ میری خواہش ہے کہ تم دونوں کی جلد از جلد بات پکی ہو جائے اور اس حویلی کو میں تمہارے حوالے کر کے پرسکون ہو جاؤں۔ مگر ماموں جان، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ میرے جانے کے بعد کوئی بھی اس حویلی کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس لیے میرے بعد یہ حویلی تمہاری ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ نہیں ماموں جان، پلیز یہ حویلی میرے نام مت کریں۔ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا میں۔ بات رہی انا کی، تو اس کے لیے آپ کو مجھ سے بھی بہتر لڑکا مل جائے گا۔ میرے سر پر پہلے ہی میری دو بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ تمہاری باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے۔ ماموں جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس بہت ہو گیا، یہ تمہاری امی کی وصیت تھی مرنے سے پہلے۔ وہ اب کی بار غصے سے گر آئے۔ وصیت؟ کیسی وصیت؟
وہ حیرانگی سے بولا تھا، تمہاری ماں کی یہ وصیت تھی کہ تمہاری شادی انا سے ہو۔ اب ریان افندی کیا کر سکتا تھا اپنی ماں کی وصیت کے آگے؟ ٹھیک ہے ماموں جان، آپ انا کا میرے ساتھ رشتہ طے کر سکتے ہیں، مگر میں ابھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے ریان افندی، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم میری بیٹی سے نکاح ضرور کرو گے۔ ریان افندی کچھ لمحے کے لیے تو نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گیا تھا، پھر آخر کار اس نے ہاں میں جواب دے دیا۔ ماموں جان، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں انا سے نکاح کروں گا۔ اقبال صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے میری آدھی سے زیادہ ٹینشن کم کرتی ہے۔ ہمیں 2 دن کا وقت چاہیے ہے ریان، تیاریاں کرنے کے لیے۔ کیسی تیاریاں؟ میں چاہتا ہوں ہم ہر طرح کے پکوان پکائیں، سب کو بلائیں، اس حویلی کو سجائیں۔ اتنا خوشی کا سماں ہے یہ ہمارے لیے۔ نہیں ماموں جان، پلیز یہ سب مت کریں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں شام میں واپس جا رہا ہوں۔ ریان پلیز میرے کہنے پر رک جاؤ۔ 2 دن کے لیے۔ ماموں جان، پہلے ہی آپ بہت سی باتیں مجھ سے منوا چکے ہیں، پلیز اب ضد مت کریں۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو آج شام میں چلے جاؤ، مگر 2 دن کے بعد واپس آ جانا۔ ریان افندی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انا کمرے کے باہر کھڑی دروازے کو کان لگائے یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ آج تو اس کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ آخر اس کے مطابق وہ جس کو پسند کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگا، ایپیسوڈ کیسی لگی، کون سا کریکٹر سب سے مزے کا لگا۔ کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تمہاری بیوی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ جینا اس سے پوچھے جا رہی تھی اور وہ موبائل میں مگن غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، شادی کب کر رہی ہو مجھ سے؟ شادی؟ یہ اچانک سے تمہیں شادی کہاں سے یاد آ گئی ہے؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ دبوچے اسے اپنے قریب لایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے، جب تک میرے ماں باپ پاکستان واپس نہیں آ جاتے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی تلخ لہجے میں بولی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی تم مجھ سے شادی ان کے بغیر؟ کیونکہ میں اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی، سمجھے تم؟ او ویری نائس۔ تو پھر یہ جو تم میرے ساتھ رات بھر باہر گھومتی ہو، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہو، کیا انہیں نہیں پتہ یہ سب؟ کیا اس چیز کی اجازت لے رکھی ہے تم نے ان سے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے ساتھ رہتی ہو؟ بس کر دو عفان، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عفان نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے، جب تک تم اپنی بیوی کو اور بچے کو نہیں چھوڑ دو گے میں تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی آدھی کمپنی میرے نام کرو۔
تمہارے لیے میں نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا، اس سے بدتمیزی کی، جبکہ وہ کس حالت میں ہے تم اچھے سے جانتی ہو، پھر بھی تم یہ سب کہہ رہی ہو مجھ سے؟ تم نہیں بچ پاؤ گی اب مجھ سے۔ ایک جھٹکے سے اسے گھسیٹتا ہوا وہ کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ الماری سے اس نے نائٹ ڈریس نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ سب کچھ میں نے الماری میں سجانے کے لیے نہیں دلوایا تھا تمہیں؟ اٹھو اور جلدی سے اسے پہن کر آؤ، تمہارے پاس صرف 3 منٹ ہیں۔ اس نے موبائل پر ٹائم نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گی میں۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ درشت لہجے میں بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر، یہ ڈریس میں تمہیں چینج کروا دیتا ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دور رہو، میرے قریب بھی مت آنا، ورنہ نوچ لوں گی تمہیں۔ نوچ تو میں لوں گا تمہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ میرے قریب مت آنا، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ اور میں تمہیں لاسٹ ٹائم بول رہا ہوں، جلدی سے یہ نائٹ ڈریس پہن کر آؤ۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ وہ اس کی دھاڑنے پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور نائٹ ڈریس اٹھاتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے واش روم سے واپس آنے سے پہلے عفان افندی نے اپنی شرٹ اتار کر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر پھینکی تھی اور روم کی ساری لائٹس آف کی تھی۔ عفان افندی تمہارا انتظار کر رہا ہے جینا، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ واش روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے عفان افندی نے کہا تو اس نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ عفان افندی کی رال ٹپکی تھی۔ اسے گود میں اٹھائے وہ بیڈ پر لایا تھا۔ تم یہ سب میری مرضی اور اجازت کے بغیر کر رہے ہو عفان افندی۔ میری مرضی تمہاری مرضی، اور تمہاری اجازت کی عفان افندی کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچ گیا تھا۔ جینا کے دونوں بازوؤں سے وہ نائٹ ڈریس کی سٹریپ اب نیچے کر چکا تھا۔ وہ وہاں اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا تھا۔ اس کے سینے پر مکے برساتی جینا کے بدن میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ عفان، جی عفان کی جان۔ وہ ایک نظر جینا کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور پھر سے اس کے جسم پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ جینا کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھتے دل کی دھڑکنوں کو اور پاگل کر گیا تھا۔ اب بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ مجھ سے شادی کب کرو گی؟ وہ مدہوش تھی۔ اسے اس وقت عفان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عفان، پلیز پیچھے ہٹو، اب مجھ سے تمہارا بھاری وجود برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک تم میری ان دونوں باتوں کا جواب نہیں دے دیتی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم بہت برے ہو، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، نہیں کرنی شادی، نہیں کرنی۔ پیچھے ہٹو۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ پھر سے غصے میں آیا تھا۔ اس نے غصے میں اس کی نائٹ ڈریس کو پیٹ سے اوپر اٹھایا اور اس کے جسم کو چومنے لگا تھا، اس کی ٹانگوں کو کھولتے۔ اب اس نے اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں رکھی تھیں۔ اس بار اس کے عمل میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ
بالکل ٹھیک طریقے سے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے تم میرے ساتھ اس سے زیادہ ٹھیک رہو، مگر شاید تمہیں میرے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا شاید عفان آفندی کی سب سے بری عادت تھی۔ جینا ریان افندی اور عفان افندی کی کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ جینا کے بہت سے جھوٹ اور دھوکے کی وجہ سے ریان افندی نے اسے کمپنی سے نکال دیا تھا۔ ان دونوں کا سیکرٹ افیئر وہاں سے ہی شروع ہوا تھا۔ جینا نے صرف 3 ماہ اس کمپنی میں کام کیا تھا، تب سے عفان نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے تعلق کو تقریباً 5 ماہ ہونے والے تھے۔ پہل بہت کم ملنا جلنا تھا دونوں کا، مگر پچھلے 1.5 ماہ سے دونوں کے تعلقات حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اسی وجہ سے علیزے کو بھی عفان افندی پر گہرا شک ہوا تھا۔ عفان افندی کی بہت زیادہ عادتیں اپنے باپ پر تھیں، مگر ریان اپنی ماں کی کاپی تھا، ایک دم سلجھا ہوا، سمجھدار، پرسکون اور نہایت ہی صبر والا۔ دونوں بھائیوں کی عادتوں میں دن رات کا فرق تھا۔ جہاں ریان افندی نے کبھی کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہیں عفان افندی نے کسی لڑکی کو چھوڑا نہیں تھا۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک عفان افندی کی عادتیں ٹھیک رہیں، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر سے اس کے وہی تماشے شروع ہو گئے۔ علیزے بھی ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، اسے کسی چیز کی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے ماں باپ نے وہ اسے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جو حرکتیں وہ کر رہا تھا بہت جلد سب کے سامنے اس کی اصلیت بس آنے ہی والی تھی۔ تو ریڈرز بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو پر 100 لائک چاہیے اور مجھے 50 کمنٹ، اس کے بعد ہی میں آپ کو لانگ ایپیسوڈ دوں گی۔ ٹارگٹ جلدی سے کمپلیٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔